الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. محترم حاضرین، سورۃ الملک میں اللہ رب العالمین نے جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تکاد تمیز من الغیظ. روز محشر اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ گویا جہنم غصے سے پھٹ پڑے گی. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر. جب بھی اس میں جہنمیوں کا کوئی گروہ، کوئی جماعت ڈالی جائے گی، جہنم میں داخل کیے جائے گی، تو جہنم کا کے داروغے اس سے سوال کریں گے، اس گروہ سے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اس عذاب سے بچنے کے لیے تنبیہ کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، جواب دیں گے کہ ہاں، کیوں نہیں، آیا تو تھا. فکذبنا، لیکن ہم نے انہیں جھٹلایا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے کوئی چیز اتاری ہی نہیں، نازل ہی نہیں کی. وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. ہم نے ان رسولوں کو نہ صرف یہ کہ جھٹلایا، ان کا انکار کیا، تکذیب کی، بلکہ ساتھ ساتھ یہ کہا کہ تم تو بہت بڑی گمراہی نہیں، بڑی گمراہی میں ہو. ہدایت دینے والوں کو گمراہ کہا. گویا ایک آدمی جب باطل پرست ہوتا ہے تو اہل حق کو باطل والا کہتا ہے، تو وہ جہنمی کہیں گے. آج دنیا میں جو اہل حق کو اہل باطل کہتے ہیں، غور کریں کہ ڈرانے والے ہمارے پاس آئے اور ہم نے ان سے کہا کہ اللہ نے کچھ اتارا ہی نہیں ہے. ما انزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بہت بڑی کھلی گمراہی میں ہو. ہاں، آگے کا جو جملہ ہے، جہنمی کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر. وہ کہیں گے کہ اگر ہم لوگ سنتے ہوتے اللہ رب العالمین نے جو دلائل اتارے ہیں قرآن اور رسول کے فرمان کی شکل میں، وما ينطق عن الہوا کے تحت، قرآن و سنت کو اگر ہم سننا، آپ قرآن و حدیث کو جو سننے والی دلیلیں ہیں ان کو نقلی اور سمعی دلیلیں کہا جاتا ہے. سمعی دلیلیں سن کر ہمیں وہ دلیلیں معلوم ہوتی ہے، اس کو سمعی دلیلیں کہتے ہیں، جو اللہ نے نازل کی، قرآن کی آیات، احادیث، یہ دلائل سمعیہ اور نقلیہ کہلاتی ہیں. ان کو سیکھنا، سمجھنا. جہنمی کہیں گے اگر ہم سنتے او نعقلو، یا ہم غور و فکر کرتے، عقل سے کام لیتے. یہ عقلی دلیلیں، انسان کائنات میں غور کرے، اپنے عقل شعور کا صحیح استعمال کرے تو رب العالمین کی نشانیاں، اس کے حق کی پہچان آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے. تو اگر ہم، دوسرے لفظوں میں ترجمہ کرتے ہوئے میں تشریح بھی کر رہا ہوں کہ اگر ہم سمعی دلیلوں کا اور عقلی دلیلوں کا استعمال کرتے، علم حاصل کرتے، عقلی اور سمعی دلیلوں کو سیکھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنم والوں میں نہیں ہوتے. جہنم والوں میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دین سے متعلق، حق اور باطل سے متعلق، صحیح اور غلط سے متعلق، توحید اور شرک سے متعلق ہم نے سمعی اور عقلی دلیلوں کو بروئے کار لایا ہی نہیں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا ہی نہیں، علم دین سیکھا ہی نہیں. علم دین کے نہ سیکھنے کے نتیجے میں ہم جہنم میں ہیں. جہنم بہت کم وقت ہے، کاش وقت ہوتا تو اس کا کچھ منظر ہم کو تازہ کرنا. قرآن کا طریقہ اور اسلوب ہے کہ ہم کو بار بار ڈرایا ہے،
قیامت سے، قیامت کے بھیانک زلزلے سے اس کی منظر کشی کی ہے، جسے اگر ایمان والا پڑھے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس کی نیند حرام ہو جائے، بے چین ہو جائے کہ اتنی بھیانک کیفیت اور گھڑی آنے والی ہے، الساعہ آنے والی ہے، وہ زلزلہ جب دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی، حاملہ اپنے حمل کو گرا دیں گی، لوگ نشے میں نظر آئیں گے۔ یہ قرآن کی آیت سورہ حج کی پہلی آیت کے ترجمے میں دیکھیے، لوگ نشے میں نظر آئیں گے لیکن نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب شدید ہوگا۔ جہنم کی آگ ڈامر سے زیادہ کالی، وہاں آدمی موت کو پکارے گا، موت نہیں آئے گی، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، موت ہر طرف سے آئے گی، شارحین اور مفسرین کے مطابق ایک ایک بال سے آئے گی، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مرے گا نہیں، موت کو پکارے گا، موت نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، اور اگر ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہو تو وہ بھی میری مخاطب ہیں، سوچئے کہ کیا ہم اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے جہنم کے اس بھیانک عذاب کو جو دائمی ہوگا، جہاں موت نہیں آئے گی، جہاں سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، جہاں ایسا نہیں ہوگا کہ جلنے کی عادت پڑ جائے گی تو سکون مل جائے گا، عادت کی وجہ سے وہ جھیلنے کی قوت پیدا ہو جائے گی، بلکہ ہمیشہ عذاب میں، تکلیف میں اضافہ ہوگا، نئی چمڑیاں اور کھالیں پیدا کی جائے گی بدن پر، کیا اس کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار ہیں؟ ہمارا دل اور زبان یقیناً کہے گا نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ نے بھی کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچائیں گے؟ اس کا پہلا قدم یہ ہے، پہلا قدم یہ ہے کہ جہنم سے بچنے کے راستے کو ڈھونڈیں، دین کا صحیح علم حاصل کریں۔ علم کامیابی کی دنیا اور آخرت میں پہلی سیڑھی ہے، بلکہ پہلا قدم ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی کا نزول فرمایا، جہاں سے آپ کو نبوت بھی دی گئی اور انتہائی جامع آیات کے ذریعے سے علوم کا ایک خزانہ 5 آیتوں میں سمیٹ دیا گیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ کیسے پڑھیے؟ آج جیسے دنیا پڑھ رہی ہے ویسے نہیں کہ پڑھ تو رہی ہے، پڑھ کر بھی گمراہ ہو رہی ہے، علم بھی گمراہی کا سبب بن رہا ہے۔ رب کے نام سے پڑھیے، یہ شرط ہے، رب کو فراموش نہ کیجیے، تب علم راہ راست پر رہے گا، ورنہ علم بھی گمراہی کا شکار ہوتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ اقرأ بسم ربک، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے، پہلا حکم اور پہلی وحی اقرأ، پڑھیے۔ ہم بہت کچھ سنتے پڑھتے آئے ہیں اس پر۔ اقرأ، اس میں اشارہ ہے کہ دنیا میں کامیابی، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے، ترقی کے لیے، آخرت میں سعادت اور نجات کے لیے پہلا قدم علم کا ہے، پڑھنے کا ہے۔ اگر ترقی چاہیے تو پہلے پڑھنا ہوگا، دنیا اور آخرت میں ہر جگہ۔ دوسری بات اقرا میں ہے کہ کیا پڑھنا ہے۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کیا پڑھنا ہے، تو ایک تو ہم کچھ لوگوں نے اس میں نقطہ نکالا، وقت نہیں ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، تو پہلے رب کو پہچاننا ہے، خدا شناسی حاصل کرنی ہے۔ بسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا، تو مخلوق، ساری کائنات مخلوق میں خلقہ، کس چیز کو پیدا کیا یہ ذکر نہیں کیا، ساری مخلوق اس میں آ گئی، تو یہ جہاں شناسی ہے۔ اب وہ آپ فلکیات کا علم حاصل کریں، ارضیات کا علم حاصل کریں، طبقات الارض کا، سائنس کی کسی فیکلٹی کا، حساب، جغرافیہ، سائنس، ہندسہ، جیومیٹری، چاہے جو فیکلٹی، سب ما خلق میں اقرأ بسم ربک اللہ، سب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو رب شناسی، پھر مخلوق خلق شناسی، جہاں شناسی، تیسرا الذی، کیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان، ان مخلوقات میں بطور خاص ذکر کیا خلق الانسان من علق، انسان کو دم بستہ سے پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے۔ الگ ہی کیوں کہا، نطفہ یہاں کیوں نہیں کہا، یہ ایک الگ علمی بحث ہے، اس کا موقع نہیں ہے۔ یہاں کہا انسان کو، تو مطلب تیسرا یہ کہ خود شناسی، ہم انسان ہیں تو خود شناسی، اپنے آپ کو پہچاننے کا علم۔ دنیا کے جتنے علم ہیں، رب شناسی جس کو لوگ خدا شناسی کہتے ہیں، جہاں شناسی، خود شناسی، اس سے باہر کوئی علم نہیں ہے، ان کو سیکھنا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرا، کیا پڑھنا ہے؟ اس سورت کے فوراً بعد دوسری سورت جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، قدر کی رات میں نازل کیا. تو پڑھنا وہ ہے جو اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے، یعنی قرآن پڑھیے. اللہ نے جو علم اتارا ہے اسے پڑھیے. اس میں اشارہ ہے دوسری یہ کہ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی نجات کا، ہدایت کا ضامن ہے. یہ پکی بات ہے کہ آپ کو اگر ہدایت چاہیے، نجات چاہیے، اللہ کا قرب چاہیے، انعام چاہیے تو قرآن پڑھنا پڑے گا. قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. یہاں ایک اور بھی لوگوں نے اشارہ کیا کہ اللہ نے آگے بتایا کہ انسان کو علق سے پیدا کیا. ہم کیا تھے؟ نطفہ، ہم باپ کی پیٹھ میں. اس کے بعد مختلف مراحل سے گزر کے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارے جسم اور شریر کو اللہ نے پروان چڑھایا، پیدا کیا، پروان چڑھایا. اس میں ہمارا کوئی دخل ہے نہیں. رب العالمین کی ربوبیت ہے جس نے ہم کو ماں کے پیٹ سے یہاں تک پالا اور آگے بھی کرے گا، مرنے کے بعد، اور اس کے بعد حساب کتاب، جنت یا جہنم. یہ اس کی ربوبیت ہے. تو جس نے شریر کو مختلف حالتوں میں اس کی ضروریات کا انتظام کر کے پالا پوسا، اس نے شریر کے ساتھ جو روح ہے، جسم کے ساتھ جو روح ہے، اس کی پالن، اس کی پرورش اور پروان چڑھانے کا انتظام کیا. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. قلم کے ذریعے جس نے تعلیم دی اور وہ چیزیں سکھائی جو انسان جانتا نہیں تھا. علم کا انتظام کیا. اور جو علم اللہ نے آسمان سے بطور خاص نازل کیا، ایک علم تشریعی ہے، ایک علم تکوینی ہے. کائنات کے علم، دنیا کا سائنس، جغرافیہ، ہندسہ، جو بھی علم ہے انسان غور و فکر، تجربہ کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے. لیکن شریعت کا علم، غیبیات کا علم، اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ انسان کے پاس سوائے اللہ کی وحی کے کوئی نہیں ہے. اسی لیے امام بخاری نے اپنی کتاب کا، صحیح بخاری کا آغاز کتاب الوحی سے کیا. کئی حکمتوں میں سے یہ کہ جو علوم ہم کو حاصل ہوتے ہیں غیب کے اور ایمان کے، وہ اللہ کی وحی سے حاصل ہوتے ہیں. ساری دین کی بنیاد وحی الہی کے ماننے پر ہے. اب وہ وحی قرآن کی شکل میں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سنت و احادیث کی شکل میں ہے. قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہم کو غیبیات کا علم ہوتا ہے. عقائد اور ایمان معلوم پڑتے ہیں. ایمان کا 99% غیب سے متعلق معاملات ہیں. اب ہمارے لیے نبی غیب ہیں، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تھے تو کچھ حیثیت سے آپ غیب نہیں رہے ان کے لیے. اس اعتبار سے 1% کو نکال رہے ہیں کہ بعض چیزیں مشاہدے کی ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں نے معجزات دیکھے، ہم نے نہیں دیکھے. بعض جو حصی معجزات ہیں قرآن ہم دیکھ رہے ہیں. خیر، یہ ایک علمی بحث. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا وہ پڑھیے. اس میں گویا آدمی کی نجات کا ذریعہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ وہ نہیں جو وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ بن جائے، وہ نہیں جو سائنٹسٹ ہو، ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، نام کمائے، ٹی وی چینل پر روز آتا ہو، جس کا بڑی شہرت ہو. اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ لوگ خیر نہیں ہیں، اچھے بہترین نہیں ہیں. جو قرآن پڑھے اور پڑھائے اس کو ہم حقیر سمجھیں، الگ بات ہے. ہاں، ہمارے بچے امام صاحب کے پاس پڑھنے جائے یا امام صاحب ہمارے گھر میں آئے، اس کی کیا قدر و قیمت ہے اندازہ لگائیے. ڈاکٹری انجینئرنگ پڑھنے کے لیے ہم کتنا ڈونیشن دے رہے ہیں، قرآن پڑھانے کے لیے کتنا اہتمام کر رہے ہیں. جو سب سے اہم علم ہے اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے نزدیک. آگے ہم غور کریں کہ جو سب سے قیمتی نعمت ہے ہمارے نزدیک آج سب سے زیادہ حقیر بن گئی ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کو پروان چڑھانے کا جس طرح انتظام کیا، قرآن اور شریعت قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دے کر ہماری روح کے پروان چڑھانے کا بھرپور انتظام کیا. اور دنیا میں کامیابی کا اسی کو نسخہ اور بنیاد بتائی کہ اگر آپ چاہتے ہیں دنیا میں ترقی، سعادت، اللہ کی قربت، تو یہ علم حاصل کرنا ہے. پہلا قدم یہ ہے. اب یہاں آپ کو میں اشارہ کروں کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، صحیح مسلم کی مختصر سی دعا. علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں کہ غور کریں تو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس ایک جملے کی دعا میں آ گئی، ایک لائن کی. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت مانگی، اس دعا میں بھی پہلی چیز ہدا ہے، ہدایت مانگی. اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ ہدایت سے اصلی مطلب یہ ہوا کہ صحیح علم دے، صحیح ایمان دے. قرآن میں جہاں جہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا،
وعملوا الصالحات. تو عمل سے پہلے جو آمنو ہے تو اس کا لوگوں نے کہا کہ ایمانیات سے متعلق اللہ تعالیٰ کے کی نازل چیزوں میں صحیح علم جس نے حاصل کیا اس کو ہدایت ملی, اس کو ایمان ملا. یعنی ایمان, ہدایت اور علم, بہت غور سے دماغ میں رکھیے گا, بہت کم وقت میں بڑی بات بیان کر رہا ہوں, زیادہ غور کیجئے, بہت غور سے سنیے. انتہائی اہم بات کہ ایمان, ہدایت اور علم صحیح, علم نافع, یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, لازم و ملزوم ہے, کٹ نہیں سکتے. اب اسی سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس کا علم صحیح جتنا بڑھتا جائے گا اس کا ایمان اتنا مضبوط اور اعلیٰ ہوتا جائے گا, وہ اتنا زیادہ ہدایت پر ہوتا جائے گا. جو آدمی علم میں غلط, یا تو علم حاصل نہ کرے, جاہل ہو, یا علم حاصل کرے لیکن باطل علم, بدعت کا علم حاصل کرے, شرک کا علم حاصل کرے, قرآن حدیث کا جو صحیح طریقہ ہے سیکھنے کا نہ سیکھے. آج ہمارے ہاں ماحولیات میں یہی ہو رہا ہے, شیاطین الانس والجن, بہت سارے باطل مذاہب, افکار اور بہت ساری ایسی چیزیں جو حق کے خلاف ہیں, وہ بدعت ہیں, وہ خرافات ہیں, وہ خارجیت ہے, باطنیت ہے, شیعیت ہے, رافضیت ہے, صوفیت ہے, وہ اسلام کے نام پر لوگ ہمارے بچوں کو سکھا رہے ہیں اور ہم کو فکر نہیں ہے. ہمارے بچے بھٹک رہے ہیں, راہ راست سے اہدنا الصراط المستقیم نماز میں پڑھ رہے ہیں, سمجھ نہیں رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر مصلی کو تعلیم دی ہے, ضرور پڑھو. کیوں؟ اس کی ضرورت ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ اہم دعا, سب سے زیادہ نفع بخش, دنیا اور آخرت کے لیے مفید دعا یہ دعا ہے جو سورہ فاتحہ میں بیان کی گئی. اس کی ضرورت ہے, اس لیے کہ قدم قدم پر ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے شیاطین الانس والجن ہمارا انتظار میں ہیں, ہمارے گھات لگائے بیٹھے ہیں اور ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کیسے بچے گا؟ صحیح علم سے. ہم صرف دعا کر لیں اللہ تعالیٰ روزی دے اور محنت نہ کریں, کمائے نہیں تو روزی مل جائے گی. اسی طرح یہ مانگے اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم یوں ہی مل جائے گی. محنت کرنا ہوگی. کیسے؟ علم کے حصول کے لیے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وقت نہیں ہے, اشارات کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کا علم دیا گیا, پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دعا سکھائی, وقل رب زدنی علما. کہ آپ یہ دعا مانگیے کہ رب پروردگار میرے علم میں اضافہ کر, مجھے زیادتی کر علم کے اعتبار سے. آج ہمارے ہاں کچھ دو کتابیں پڑھ لیتے ہیں, تھوڑی موڑی جانکاری دین کی حاصل کرتے ہیں. ہمارے ہاں لوگ اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں. کیا ضرورت ہے عالم کی, کیا ضرورت ہے سیکھنے کی؟ یہ سوچ خود جہالت کی علامت ہے, علم کی ناقدری ہے. امام احمد, امام یحییٰ حدیثوں کے اساتین ہیں. یا ایسے تھے کہ کوئی ایسی ایک حدیث سنا دے جو ان کو نہ معلوم ہو تو بہت تعجب کی بات مانی جاتی تھی. لیکن کوئی حدیث بیان کرتا تھا, طالب علم تو بیٹھ کے سنتے تھے. یا تو علم بڑھے گا, اس کا کوئی نقطہ کھلے گا, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سننے کی برکت حاصل ہوگی. ہمارے یہاں اس سے بے نیاز, ایک حدیث سننے کے لیے سفر کرتے تھے. صحیح کرنے کے لیے حضرت جابر صحابی 1 مہینے کا سفر امام بخاری نے ذکر کیا, 1 مہینے کا سفر ایک حدیث کے لیے کیا. یہ تو صحابہ, تابعین, تبع تابعین, محدثین کی زندگیاں بھری ہیں. موٹی موٹی کتاب موجود ہے, واقعات کی آپ پڑھ سکتے ہیں, موقع نہیں ہے, پیش نہیں کیا جا سکتا. زندگیاں کھپا دی. امام بخاری نے صحیح بخاری 16 سال میں لکھی, لاکھوں حدیثوں سے منتخب کر کے. یہ منتخب انتخاب میں 16 سال لگ گئے. ہمارے پاس 16 مہینہ نہیں ہے پڑھنے کے لیے. مذاق ہے یہ؟ اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا. ایک پیغمبر ہے جناب موسیٰ علیہ السلام, جانتے ہیں ہم. آپ سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے, مشروع ہے, اس کی فضیلت ہے. فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا جو اس کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھے. حدیث میں ہے مہینے ہفتے بھر کے گناہ معاف ہوتے ہیں صغیرہ. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کا واقعہ ہے. اس واقعے کی پس تفصیل میں جائیے, دیکھیے حدیثوں کی روشنی میں کیوں سفر کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. علم کے حصول کے لیے. خود صاحب شریعت ہیں, اللہ کی کتاب ہے ان کے پاس, پیغمبر ہیں. ہم کہاں ہیں بتائیے؟ پتہ چلا ایک بندہ اللہ کا ایسا ہے خضر جن کے پاس ایسا علم ہے جو اے موسیٰ تمہارے پاس نہیں ہے. یوشع بن نون کو ساتھ لے کے لمبا سفر کیا. اس سفر کی روداد سورہ کہف میں پڑھیے, بخاری مسلم میں اس کی تفصیل موجود ہے. کاش کے موقع ہوتا میں کچھ تفصیل پیش کر پاتا. صرف اتنا غور کیجئے کہ ایک پیغمبر علم حاصل کرنے کے لیے جو صاحب شریعت ہے, اب ان کو شریعت کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن صاحب شریعت ہے, اس کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, سفر کر کے جا رہے ہیں. ہم لوگ مسجد نہیں آ سکتے,
اپنے بچوں کے لیے یہ انتظام نہیں کر سکتے؟ شاید آگے موقع نہ ملے، میں آگے جو تفصیل بیان کرنے جا رہا ہوں کہ یہ علم وحی اور علم دین کی کیا حیثیت ہے۔ دنیا میں اس نعمت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ آپ نے بہت ڈگریاں دلا دی اپنے بچوں کو، صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، یونیورسٹی کا ڈین بنا دیا، لیکن اگر وہ آخرت نہیں جانتا، اگر اللہ کی توحید سے واقف نہیں ہے تو وہ جاہل ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، رب العالمین وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، ہاں دنیا کی کچھ ظاہری چیزوں کا علم رکھتے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے علم رکھتے ہیں دنیا کا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ علم نہیں رکھتے۔ کیوں؟ لیکن وہ آخرت سے غافل ہے، آخرت کا علم ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ اس آیت کو پڑھ کے کہتے تھے کہ آج تم دیکھو کہ ایک آدمی میں اتنی مہارت ہے کہ ایک سکہ ہاتھ میں لے گا، اچھالے گا اور اس کا وزن بتا دے گا، اتنے گرام کا ہے، اتنے تولے اور اتنے ماشے کا ہے۔ آپ کے یہاں جو ہے جس فن کے جو ماہر ہیں کپڑا دیکھ کے بتا دیتے ہیں یہ اس کوالٹی کا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، جس فن کا آدمی ہے۔ لیکن امام حسن کہتے ہیں کہ سکہ اچھال کے وزن بتا دیتا ہے، نماز کا طریقہ نہیں جانتا۔ آج ہمارے یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں نماز کے احکام، مسائل، توحید اور سنت، توحید نہیں جانتے ہمارے یہاں۔ گنڈے تعویذ مسلمانوں میں لٹکے ہوئے، ہاں پھونک جھاڑ مسلمانوں میں، خارجیت، اور آج ہمارا نوجوان آسانی سے شکار بنتا ہے۔ کوئی نئی تحریک، نئی تنظیم پیدا ہوتی ہے، خارجیت اور دیکھ دکھاؤ، ہر چیز میں نیا پن۔ رات میں نوجوانوں سے متعلق تقریر ہے، اس میں کچھ باتیں آئے گی، نئے کی تلاش میں ہیں، دین میں نئے کی تلاش میں، گمراہی کی تلاش ہے۔ اللہ نے جو نازل کیا قیامت تک ہدایت وہی ہے، سب سے ماڈرن دین، سب سے سائنٹیفک دین قرآن کا دین ہے۔ نوجوان دماغ میں رکھیں، نیا جیسے سوچتے ہیں کہ یہ تو پرانا ایٹم ہے، پرانا ڈھب ہے، ہمارے باپ دادا کے ٹائم کا، اب نیا فیشن چل رہا ہے۔ دین میں یہ نیا پن نہیں چلے گا، جہاں نئے پن کی تلاش میں آپ گئے آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ علماء کو حقیر سمجھتے ہیں، ہاں یہی علماء صاحب علم، صحیح علم والے ہیں جس کو آپ حقیر سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے باپ کو خطاب کر کے، یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک۔ آگے کا جملہ کتنی بہترین، سورہ مریم میں حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو جو تقریر کی ہے ادب لحاظ میں لے کے بہترین پڑھیے۔ یا ابت، ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، یقیناً میرے پاس العلم آ چکا ہے، العلم آیا ہے، ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ بت بنا رہے ہیں، قوم کے سردار اور پیشوا بنے بیٹھے ہیں، لیکن آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے جو میرے پاس ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم نے آگے کہا فاتبعنی، لہذا آپ میری بات مانیے، اتباع کیجئے، میرے پیچھے چلیے۔ نوٹ کیجئے پوائنٹ، حضرت ابراہیم اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں ادب و لحاظ کے باوجود آپ کو میری بات ماننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس علم ہے۔ مطلب جس کے پاس علم ہو اس کی بات مانی جائے، چاہے وہ بیٹا ہو، چھوٹا ہو، بڑے کو اس کے پیچھے چلنا چاہیے، عمر کی وجہ سے نہیں، علم کی وجہ سے۔ دلیل کی اتباع ہونا چاہیے، باپ دادا کی تقلید نہیں۔ حضرت ابراہیم تقلید کرتے تو وہ بھی بت پرست اور بت گر ہوتے، لیکن کہا میرے پاس جو علم آیا۔ کون سا علم آیا تھا حضرت ابراہیم کے پاس؟ العلم قرآن و سنت والا، جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، مجبور ہیں اسی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ ہاں یہ ہماری مجبوری ہے، ورنہ شاید ہمارے یہاں آج کل لوگ ڈاکٹر انجینئر کو بولیں گے آپ امامت کیجئے، شاید یہ ہو گیا، کیونکہ علم دین حقیر ہو گیا ہے۔ قرآن کا زیادہ پڑھنے والا امام والا ہوگا، قرآن کا زیادہ پڑھنے والے شہیدوں میں پہلے اس کو ڈالو جس کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ قرآن صاحب قرآن اقرا ورتق، پڑھتا جا، چڑھتا جا، تو قیامت میں جس طرح کہے گا کہ قرآن پڑھ پڑھ کے اوپر جا، جنت کے اعلیٰ مقام پر، دنیا میں بھی جو شخص جتنا قرآن پڑھے گا اتنا اونچا جائے گا۔ قرآن اور قرآن کی تعلیمات۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں میری بات مانیے، میرے پاس جو علم ہے، یہ العلم جو حضرت ابراہیم کا تھا وہی انبیاء کرام کا علم، اللہ کا نازل کیا ہوا علم ہے۔ العلماء، اور آج دنیا میں جنہوں نے انبیاء کا علم حاصل کیا یعنی قرآن اور سنت کا، وہ علماء دین ہیں، اور وہ ان کو اسی بنیاد پر وارثین انبیاء کہا جاتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ حدیثی ہے کہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ کس بات میں وراثت ہے انبیاء کی؟ انہوں نے دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا، علم کا بنایا۔
یہ علم کی وراثت ہے. دنیا میں ایک مسلمان سے پوچھئے سب سے بہترین طبقہ کس کا ہے اللہ کے نزدیک؟ اونچا درجہ والا نبیوں کا. کیوں ہے ان کا درجہ؟ اس لیے کہ وہ نبی ہیں, اللہ کے برگزیدہ ہیں, اللہ نے ان پر وحی نازل کی ہے. اس علم کی وجہ سے علم کتنی قیمتی چیز ہو گئی, یہ علم کتنی زبردست چیز ہو گئی. کون سا علم؟ علم دین. اللہ رب العالمین نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, جو علم رکھتے ہیں وہ اور جو نہیں رکھتے, کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ موٹا سا عقلی طور سے فتویٰ دیجئے, جاہل لوگ بتائیے, عالم اور غیر عالم, عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں. دنیا کے کسی معاملے میں کہیں یہ نہیں مانا جاتا. اللہ نے فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں. جس کے اندر علم دین جتنا زیادہ ہوگا وہ اللہ کی اتنی معرفت رکھے گا, جس کے اندر اللہ کی جتنی معرفت ہوگی وہ اللہ کا اتنا ڈر رکھے گا. جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا وہ اتنا زیادہ اچھا ایمان والا, اچھے عمل والا ہوگا, وہ اتنا زیادہ جنت کے لائق ہوگا. انما یخشى اللہ من عبادہ, علم کی فضیلت کے لیے اس میں سے ایک ایک بات کافی ہے. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, ایک آیت پیش کر کے نتیجے کی بات کروں, وقت پورا ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ کی اس بات, اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ نے گواہی دی. اللہ کی گواہی کہاں ہے؟ اللہ کی گواہی قرآن میں ہے. اللہ کی گواہی پوری کائنات اور آفاق میں ہے. اللہ کی گواہی ہمارے اندر ہے, ہمارے دکھائی دیتے ہیں گرد و پیش میں. ہاں, آپ غور کریں, اللہ کی گواہیاں آپ کو دکھائی دے گی, سنائی دے گی, سمجھ میں آئے گی. اللہ نے گواہی دی کس بات کی؟ لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کلمہ توحید کی گواہی اللہ دے رہا ہے. والملائکہ, اور فرشتوں نے بھی گواہی دی. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ, اور اولو العلم جو ہیں, اہل علم, وہ بھی حق پر, انصاف پر قائم رہتے ہوئے انہوں نے بھی گواہی دی. علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ یہ آیت علم اور اہل علم کے لیے انتہائی زبردست فضیلت بیان کر رہی ہے. علامہ ابن قیم اس میں مزید کہتے ہیں کہ غور کیجئے کہ اللہ نے اپنا ذکر کیا, اللہ نے گواہی دی, پھر اس کے بعد فرشتوں کا ذکر کیا, فرشتوں کے بعد مخلوق اور کائنات میں سب کس کا ذکر کیا؟ علماء کا, اولو العلم. علماء سے بڑھ کر اگر کوئی اور ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا, لیکن اللہ نے علماء کا کسی اور کا ذکر نہیں کیا, علماء کا. یہ ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, حدیث کا ٹکڑا بخاری کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے, غور کیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقاہت, دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اس کا الٹا معنی کیا ہوگا؟ عربی میں مفہوم مخالف کہتے ہیں. اصطلاح میں مفہوم مخالف کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر نہیں چاہتا, جس کے ساتھ خیر نہیں چاہتا اس کو دین کی سمجھ سے محروم کرتا ہے. اس کا مطلب جہالت بدقسمتی کی علامت ہے. جہالت کون سی؟ قرآن و حدیث سے. اور علم حالا ہونا, علم یہاں میں علم بعمل, علم صحیح اور عالم ربانی کی بات کر رہا ہوں, ورنہ بہت سارے اہل علم بھی جو اہل علم سمجھے جاتے ہیں وہ اہل علم نہیں ہیں. اگر ایک آدمی شرک کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے, بدعت کو شریعت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ زیادہ بڑا جاہل ہے, اگرچہ دنیا اس کو علامہ کہتی ہو, اصحاب جو بہت استار ہی کیوں نہ ہو. منبر رسول سے بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اور آج ایسے مفکرین دانشوروں کو علماء سمجھا جاتا ہے, ان سے فتوے پوچھے جاتے ہیں, یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. ابھی یہ حدیث سنی, ایک روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت, ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویثبت الجہل. یہ سمجھ لیجیے کہ ہم نتیجے کی بات کے پاس آ رہے ہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی. ہمارے یہاں اس حدیث کو سن کے نوجوان یا بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ آج تو ایسی ایسی یونیورسٹیز بن گئی ہیں کہ پہلے کبھی نہیں تھی, تحقیق و تجربات کی ایسی ایسی جو ہے لیبارٹریز اور تجربہ گاہیں ہیں جو پہلے نہیں تھی بظاہر. کاش کے وقت ہوتا میں بتاتا کہ علم بھی ایک نسبی چیز ہے. فرعون کے زمانے کی بہت سی چیزیں وہ لاش کو ممی بناتے تھے, آج لوگوں کو پتہ نہیں ہے. قلعے اور محل میں ہواؤں کے جو پانی گرم کرنے کے ہواؤں کے اور بہت سارے جو ٹیکنیک تھی آج نہیں ہے.
تو کچھ چیزوں میں وہ آگے تھے, کچھ چیزوں میں ہم آگے ہیں. ان کے پاس موبائل کمپیوٹر نہیں تھا, دوسری چیزیں تھیں. تو خیر مان لیا جائے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں, پھر یہ کیسے قیامت کی نشانی کیسے کہ علم اٹھا لیا جائے گا؟ یہاں علم سے مراد علم دین ہے, وہ علم جس کے بارے میں ہم پڑھتے سنتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. کون سا علم؟ ڈاکٹر بننا ہر مسلمان پر فرض ہے, انجینئر بننا, سائنس کی ڈگری لینا, حساب کی ڈگری لینا نہیں. وہ علم جس کے بغیر نجات نہیں ہے, وہ علم جس کے بغیر آپ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے, وہ علم جس کے بغیر آپ توحید اور شرک نہیں جان سکتے, وہ علم جس کے بغیر آپ نماز کا فرض ادا نہیں کر سکتے, وہ علم جس کے بغیر آپ حقوق ادا نہیں کر سکتے. آپ پر جو فرائض اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس کے بارے میں دین کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے, جیسی آپ کی طاقت ہے. اگر آپ تاجر ہیں تو اصول تجارت جاننا ضروری ہے. حصے بکرے کی بات آ رہی ہے تو آپ کو نہیں پتا, آپ اہل علم سے پوچھیے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ایک ایک آیت ہے, ہر ایک اپنے اندر معنویت رکھتی ہے. کاش موقع ہوتا کہ اہل ذکر سے پوچھیے اگر تم کو علم نہیں ہے. یہ اہل ذکر اور علماء سے پوچھنے کی بات ہے, جاہلوں سے مفکرین سے پوچھنے کی بات نہیں ہے کہ فلاں ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, فلاں صاحب نام لے رہا ہوں. ہمارے لوگوں کو اشارے سمجھ میں نہیں آتے. مولانا مودودی صاحب, فلاں صاحب, یہ جدید افکار اور نظریات میں چاہے جانکاری رکھتے ہوں, لیکن دین کے معاملے میں ڈاکٹر اسرار صاحب وحدت الوجود اتحادی ہندوانہ عقیدہ افلاطونی عقیدہ پیش کرتے ہیں, جو صوفیوں کی گمراہی ہے, جو دنیا کا سب سے بڑا کفر اور شرک ہے, اور ہمارا نوجوان اس سے متاثر ہو. کتنی شرم کی بات ہے. ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں. یہ ہمارے تربیت کا معاملہ ہے کہ ہم نے اس علم کو کہاں رکھا ہے. ڈاکٹر بنا رہے ہیں, انجینئر بنا رہے ہیں, کالج بھیج رہے ہیں. مسجدوں میں جانے سے عورتوں کو روک دیا کہ فتنے کا دور ہے. کالجوں سے نہیں روکا, جہاں دین ایمان بیچ رہی ہیں وہ. بے غیرتی کی انتہا ہے. مسجد آئیں گے تو فتنہ. کالج میں کسی مفتی کا فتویٰ نہیں دیکھا کہ وہ یہ کہتا ہو کہ وہاں اگر گئے مرتد ہو رہی ہیں تو وہاں جانا بند کر دیا جائے. مسجد میں اس سے بڑا فتنہ ہے. یہاں کے لیے فتویٰ دے دیا, مسجدوں سے عورتوں کا راستہ ہی بند کر دیا. بات پھیل گئی. واپس آتے ہیں قیامت کی نشانیاں. یہ جامع بات جو میں نے کچھ اشارے کیے سب اس میں آ جاتی ہے اس حدیث میں. علم کا اٹھا لیا جانا. علم کا اٹھانا کیسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی تشریح کر دی. بخاری مسلم کی بالکل پختہ حدیث کہ جب ایسا ہوگا کہ ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا, اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ علم کو یوں ہی لوگوں کے سینوں سے چھین لے ہوئے اٹھا لے ہوئے, ولکن یقبض العلم بقبض العلماء. ہاں ایسا کرے گا کہ علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھائے گا, قبض کرے گا. تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے بھائی, علماء کا وجود کتنی بڑی نعمت ہے. علماء, دین کے علماء اٹھتے جائیں گے, علم اٹھتا جائے گا. ہم علماء کی عزت و قدر کرنے کی جب بات کرتے ہیں, قرآن حدیث کرتا ہے, تو یہ ان کی شخصیت کی نہیں, ان کے علم کی قدر, دین کی قدر. ہاں اقوال ہیں, ٹائم نہیں ہے. کسی نے کہا کہ اگر آپ عمرہ کی بے عزتی کرتے ہو, عمرہ کی جو حکام ہیں, تو آپ کی دنیا خراب ہوگی. حاکم کو دشمن بنا رہے ہو. علماء کو اگر کوئی بے عزتی کرتے ہو, استخفاف کرتے ہو, تو آپ کی آخرت خراب ہوگی. ہاں اس بستی میں نہیں رہنا چاہیے. اہل علم نے, ہمارے سلف نے کہا جس میں عالم نہ ہو, قرآن حدیث کا جاننے والا. ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ کا علاج نہیں کر پائے گا کوئی, اگر بستی میں. اگر عالم نہیں ہے تو آپ کو صحیح دین نہیں بتا پائے گا, آپ کے عقیدے اور روح کی بیماریوں کا علاج نہیں کر پائے گا. اس لیے علماء دین کے اطباء ہیں, ان کا وجود ضروری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک اللہ علم کو کیسے اٹھائے گا؟ علماء کو اٹھا کر. حتی اذا لم یبق عالما, یہاں تک کہ جب لوگ اللہ عالم کو نہیں چھوڑے گا, اتخذ الناس رؤوسا جہالا, تو لوگ اپنا جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. یہاں تو علماء ہیں تب بھی لوگ جاہلوں کو سردار بنا رہے ہیں. فلاں ڈاکٹر, فلاں مفکر, فلاں سید قطب, عالم نہیں ہے. انبیاء کی توہین, عقائد کا انکار, اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقائد دلائل کے خلاف. مرزا صاحب ایک ہیں, ہاں, جو میں مانتا ہوں یہودیوں اور رافضیوں کے ایجنٹ ہیں. ان کے جھوٹ اور تضادات سامنے ہیں. صحابہ کرام کے قرآن و حدیث سے ثابت شدہ عقائد کو رد کر رہے ہیں, اس کے خلاف باتیں, تاریخی روایت کی بنیاد پر متشابہات کو, محکم کو چھوڑ کر متشابہات اختیار کر کے ہمارے نوجوانوں کو ورغلا رہے ہیں. ہمارا نوجوان یہ سمجھنے لگا
کہ اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ان کے خامنے تھے، امیر معاویہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم اور دوسرے صحابہ، اور یہاں تک کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ، ان کو گالی دی جائے، ان سے نفرت کی جائے، یہ ایمان ہے۔ یہ رافضیت ہمارے یہاں پھیلائی جا رہی ہے اور لوگ، ہمارے نوجوان متاثر ہو رہے ہیں، ہماری پیشانی پہ بل نہیں آ رہا، ہم وجہ نہیں جان رہے ہیں، اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بنیادی اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علم دین اپنے بچوں کو سکھانے کا انتظام کیا ہی نہیں، مسجد سے ان کو جوڑا ہی نہیں، قرآن کی تعلیم کا انتظام کیا ہی نہیں، اور سب سے بڑھ کر عقیدے اور منہج کو سکھایا ہی نہیں۔ اس لیے ہر چیخنے چلانے والا، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ایک آدمی جو ہے جذباتی بات کرتا ہے، ہمارا نوجوان اس کے پیچھے بھاگتا ہے، علماء کیا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ چاہے بکواس کرتا ہو، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ جب عالم باقی نہیں چھوڑے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا دین کے بارے میں۔ آج سوال کر رہے ہیں بردرز وغیرہ، دیکھیے کیسے الٹے سیدھے جوابات دے رہے ہیں، فتوے دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام، تابعین، ائمہ ہدیٰ، آج کے بھی جو بڑے بڑے علماء ہیں، دین کے معاملے میں حلال حرام میں بولنے سے احتیاط برتتے ہیں، اور یہ دڑا دڑ سوال کا جواب دیتے ہیں، یہ جہالت ہے ان کی۔ تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، ان سے سوال پوچھا جائے گا، وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم کے، بغیر علم کے فتویٰ۔ اگر کسی مولوی کا فتویٰ پڑھ کے جواب دے رہا ہے تو یہ علم سے فتویٰ دینا نہیں ہے۔ ہاں، ایک حنفی اپنی حنفی کتب سے، ایک شافعی اپنی شافعی کی فقہ کی کتابوں سے فتویٰ دے رہا ہے تو یہ علم سے فتویٰ دینا نہیں ہے۔ قرآن حدیث کے دلائل کو سمجھ کر، حالات اور واقعے کو جان کر، اس کا انطباق صحیح انداز میں کرنے کی صلاحیت رکھنے کے بعد اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے تو یہ علم سے فتویٰ دے رہا ہے، دلیل کی بنیاد پر۔ تو یہ جتنے ہیں جہالت کی بنیاد پر فتویٰ دے رہے ہیں، فضلوا واضلوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہاں نتیجہ کیا نکلا کہ علماء کی کمی یا علم کا نہ ہونا یہ قیامت کی نشانی ہے، اور اس کی وجہ سے فتنے ابھرتے ہیں۔ قیامت کی نشانی ہے اور علم کے نہ ہونے سے فتنے۔ آپ اپنے بچے کو مسجد میں بھیجیے، ہمارے یہاں پرانے یہ انتظام ہوتا تھا، اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں۔ آج ہماری اسکولوں میں یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے ٹریک پر اسکول سے لے کے کالج اور یونیورسٹی تک، تیونس میں، عالم اسلام میں، امریکہ اور ان کے لوگ جو ہے کروڑوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے کالجز میں ان کے بنائے ہوئے نصاب کو شامل کیا جائے، جو اسلامی مزاج کی بجائے جدیدیت کا مزاج دے ہوئے، نام مسلمان کا ہو لیکن تحقیق کے نام پر جو ہے وہ اسلام کے خلاف باتیں کرے، حجاب کے خلاف باتیں کرے، شادی کئی متعدد ازدواج کے خلاف اعتراض کریں، اسلامی عورت کے متعلق جو ہے وہ یہ لوگوں میں پھیلائے کہ دیکھو ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ دنیا میں اسلام سے زیادہ بہترین، فطری، ہر حقدار کو حق دینے والا کوئی دین ہے ہی نہیں۔ غیر مسلم عورتیں، یورپ اور امریکہ کی عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں اور مسلمان عورتیں مرتد ہو رہی ہیں، وہ اس لیے کہ وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، تجربے سے گزر کر انہوں نے دیکھا کہ یہاں عذاب علیم ہے، سماج اور معاشرے میں ان کے یہاں چمک دمک کے پیچھے انتہائی اندھیری دنیا ہے، اور یہاں ہم کو لگتا ہے کہ یہ پردہ، یہ جو تکلیف اور پریشانی ہے، اس کے پیچھے اگر ہم ادھر جائیں گے تو ہم کو بڑی کشادگی اور اچھائیاں نظر آئے گی۔ یہ دھوکہ علم صحیح کے نہ ہونے کی وجہ سے، مرعوبیت کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان کو امتحان نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، اور ساری چیزوں کی جڑ بنیاد علم کا نہ ہونا، جہالت کا عام ہونا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آپ کے مسجد مدرسے میں امام صاحب اور مولوی صاحب آپ کو قرآن حدیث کی تعلیم دیتے ہیں نا، آپ اس کو معمولی مت سمجھیے۔ کروڑوں خرچ کریں آپ، ڈاکٹر بنانے کے لیے کئی لاکھ دیتے ہیں نا ڈونیشن، اس کے مقابلے میں اگر آپ عقیدہ توحید، آخرت سکھانے کے لیے اپنے بچوں کو، مولوی صاحب کو اگر کروڑ دے تو کم ہے، نہ آپ دیں گے نہ وہ لیں گے، اور آپ دے بھی نہیں سکتے، اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ میں صرف سمجھا رہا ہوں کہ یہ اس کی قیمت ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، ہم خود جاہل ہیں۔ ہاں، میں نے بتایا ہمارے اسلاف علم کی قدر و قیمت جانتے تھے، سفر کرتے تھے، انبیاء دعا کرتے تھے، ہم قرآن حدیث کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ یہاں مکاتب ختم ہو گئے مسجدوں میں، علماء رکھیے، میں تو ابھی جگہ جگہ کہہ رہا ہوں، سعودی عرب وغیرہ میں یہ اہتمام ہے کہ کبار علماء کو مسجد جتنی وہاں حکومت کے زیر انتظام مساجد ہیں، ہر جگہ علماء کا انتظام ہے جو کتابیں پڑھاتے ہیں، دروس مستقل۔ آپ کو وہاں کے عوام میں آدھے عالم ملیں گے، وہاں کا نوجوان اس طرح سے کوئی مرزا پیدا ہو گیا، کوئی غامدی آ گیا، اس کے پیچھے بھاگنے لگے، ڈاکٹر اسرار کی بکواس سن کر اس کے پیچھے چلنے لگے، یہ وہاں کے نوجوانوں میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟
اس لیے کہ ان کے یہاں علم کی بنیاد بچپن سے فراہم کی جاتی ہے. مسجد کو درسگاہ بنایا گیا ہے. علماء سے عوام کا رابطہ جوڑا گیا ہے. علماء اور عوام میں ایک انقطاع نہیں ہے. یہود و نصارہ کی سازش کے تحت عوام کو ہمارے یہاں یہ پھیلایا جاتا ہے. یہ تحریکی حضرات یہ کہتے ہیں علماء نے دین کو برباد کیا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بزدل ہیں, یہ جاہل ہیں, یہ حالات اور واقعات کے حقائق کو نہیں جانتے. سب جھوٹ ہے. اس پر کتابیں لکھی ہے لوگوں نے کہ سازشیں کیسی ہو رہی ہے, کس طریقے سے پھیلایا جاتا ہے, اور علماء سے عوام کو کس طرح دور. اور وہ کہتے ہیں یورپ اور امریکہ کے یہود و نصارہ کی یہ اسٹڈی ہے کہ اگر مسلمان نئی نسل کو, اگلی نسل کو اپنے قابو میں کرنا ہے تو دین سے دور کرو, قرآن و حدیث سے دور کرو. اور قرآن و حدیث سے دور کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے علماء سے, مدارس سے دور کرو. یہ بہت بڑی بات اور تفصیل کو میں نے شارٹ میں بیان کیا. لہذا میں یہ نتیجے کی بات کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں یہ فتنے جو امڑ کر آ رہے ہیں یہ دین کے علم کو نہ سکھانے کی وجہ سے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے علوم کی میں برائی بیان کر رہا ہوں. یہ ایک اقتباس ہے. وقت زیادہ ہو گیا ہے اور بہت کچھ باقی ہے. شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کے اقتباس کا اختصار کے ساتھ ایک پیج ہے اور اس کو بہت مختصر میں بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نفع بخش علوم کو سیکھنے کا حکم دیا. تمام نفع بخش. جو نفع بخش نہیں ہے وہ حرام ہے. جیسے جادو سیکھنا, سکھانا, کرنا, کرانا, کروانا حرام ہے, کفر ہے, مفید نہیں ہے, عقیدہ خراب ہوتا ہے, کفر ہوتا ہے, شیطان سے استمداد ہوتا ہے. تو کہا جتنے فائدے مند علوم ہیں ان کے سیکھنے کا حکم دیا, اور اللہ کے رسول کو بتایا کہ دعا مانگے. اللہم انی اسألک علما نافعا. اللہ کے رسول دعا مانگتے تھے کہ علم نافع میں تجھ سے مانگتا ہوں, اور خاص طور سے وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیا قرآن و سنت کی شکل میں, اس کو سیکھنے کا علم اور حکمت کو, جو اپنے اندر تمام مفید چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہے, دنیا اور آخرت کے فائدوں کو سمیٹے ہوئے ہے. اور اس کے سیکھنے پر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں بھی بلندی ملے گی اور آخرت میں بھی. اور جو شخص دین کا علم سیکھے گا وہ دنیا میں بھی سردار بنے گا, آخرت میں بھی اس کو اونچا مقام ملے گا. نوجوان سرداری چاہتے ہیں تو قرآن حدیث سیکھیے, قیادت ملے گی. کہا اور یہی علم دین سیکھنے والے ائمہ بنیں گے, ان کے پیچھے لوگ چلیں گے اور ان کے طریقے پر لوگ جو ہے طریقے کو اپنا راستہ بنائیں گے. چنانچہ علم کی فضیلت اور اس کی بلندی کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے کہ کتنا اعلیٰ مقام ہے. ہم ان کو مختصر میں بیان نہیں کر سکتے, اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں. اور جتنے بھی افعال, اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے جتنے بھی افعال ہیں, اقوال ہیں, عقائد ہیں, افکار ہیں, ارادے ہیں, وہ صحیح ہیں یا غلط, قابل قبول ہیں یا قابل رد, اچھے ہیں یا برے, اس کا انحصار علم پر ہے. ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے, وہ سنت ہے یا بدعت ہے, شرک ہے یا توحید ہے, اللہ کے ہاں قبول ہونے والا ہے یا نہیں ہے. علم سے پتہ چلے گا کن اعمال سے ہم کو کمال ملے گا, کن اعمال سے ہم کو ہمارے عمل میں کمی یا خرابی پیدا ہوگی, ہمارا عقیدہ بگڑ جائے گا. اس کی بھی جانکاری علم سے ہی ہوگی. کہا کہ وَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ فِي الصُّدُورِ, یہ علم سینے کا نور ہے. وَحَيَاةٌ لِلْقُلُوبِ, دلوں کی زندگی ہے. ہاں, ہمارے لیے کھانا پینا جسم کی غذا ہے, علم جو ہے وہ دل اور روح کی غذا ہے. اسی کے ذریعے سے یہ جو 2-3 جملے ہیں میں یہ بتانے کے لیے پڑھ رہا ہوں, یہ جو اب بولنے جا رہا ہوں, کہ اسی علم کی وجہ سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. آپ کو صحیح علم جب ہوگا تو آپ اللہ کو پہچانیں گے, اللہ کا حق جانیں گے, دنیا میں آنے کا مقصد جانیں گے, اس کو اہمیت دیں گے. اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. جتنے شرک کر رہے ہیں دنیا میں, وہ چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں, وہ اللہ کی معرفت سے, صحیح علم سے محروم ہیں. ہاں, اللہ کے اسماء و صفات کا علم دنیا کی سب سے لذیذ نعمت, سلف نے کہا. ہاں, جو نہیں جانتا وہ دنیا کا بہت بڑا مسکین اور محروم ہے. سب کچھ ملنے کے بعد بھی اگر اللہ کی معرفت نہیں ہے, اللہ کے اسماء و صفات کا علم نہیں ہے, تو آپ سب سے لذیذ نعمت سے محروم ہیں. تو اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اسی کے ذریعے سے, علم کے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے. صحیح عبادت آپ کب کریں گے؟ جب علم حاصل کریں گے. نماز کی بہت فضیلت آپ نے بیان کی. ہمارے کچھ لوگ فضائل پہ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. اگر مسائل نہیں معلوم ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نماز کیسے پڑھی جائے, تو آپ کو فضیلت ملے گی کیا؟ تو علم حاصل کیجئے, تب آپ صحیح عبادت بھی کریں گے. اسی کے ذریعے سے حلال حرام, صحیح غلط, پاکیزہ اور خبیث
کے درمیان، نیک اور بد کے درمیان، اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان فرق معلوم پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے علم کے ذریعے سے جو بری صفات ہیں اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، جو آپ کے کمالات میں کمی ہے اس خلل کو دور کیا جا سکتا ہے، اور آپ کے عمل کی اصلاح کی جا سکتی ہے، دنیا اور آخرت کو بھلا بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اسی کے ذریعے سے جو ہے ہمارے سماج میں، معاشرے میں، گھر میں، ہمارے اخلاق کردار میں جو نقص ہے، خامیاں ہیں، ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ یہ علم دین رسول کی میراث ہے، اور علماء انبیاء کے وارثین ہیں، اور انبیاء نے علم کو کا وارث بنایا۔ جو شخص اس علم کو حاصل کیا اس نے بہت بڑے حصے کو حاصل کر لیا، اور اگر علم نہیں ہوتا تو دنیا کے لوگ جانوروں کی طرح ہوتے۔ اور لوگوں کو شیخ کہتے ہیں علم دین کی حاجت کھانے پینے سے بڑھ کر ہے۔ آپ اپنے بچوں کو موبائل دے دینا، کھانا پینا، کھلونا دے دینا زیادہ اہم سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ مسجد بھیج کر اس کو توحید سکھائیے، دین سکھائیے، قرآن۔ ہمارے پرانے علماء کا طریقہ تھا کہ بچوں کو کون سی تعلیم دینا ضروری ہے۔ علامہ ابن خلدون لکھا، جس کو یورپ والے بہت مانتے ہیں شہریت کے اعتبار سے، لیکن اسلامیت کے اعتبار سے انہوں نے جو بیان کیا کہ بچوں کو سب سے پہلے قرآن پڑھایا جائے، کچھ حصہ ضرور یاد کرایا جائے، پھر دین کی بنیادی تعلیمات جس میں خاص طور سے عقیدہ وغیرہ سکھایا جائے، اس کے بعد آگے بڑھایا جائے۔ آپ مکتب اور اس کو سکھا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب دین کی بنیاد بن جائے تو آپ اسے عالم دین بناتے ہیں یا ڈاکٹر انجینئر یا کچھ بھی بناتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن بنیاد آپ کی یہ ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو قیامت کے دن آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ آپ اپنے بچے کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اگر آپ مٹھائی دے رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں، 1 لاکھ کا موبائل خرید کر دے دیا، اور یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کون سا پروگرام دیکھ رہا ہے، کس سے متاثر ہو رہا ہے، اس کے عقیدہ توحید کی فکر نہیں ہے، قرآن نہیں سکھایا، تو آپ بہت بڑے مجرم ہیں، اپنے بچے کے دشمن ہیں۔ اگر علم نہیں ہوتا تو لوگ جانوروں کی طرح ہوتے۔ آخری بات کہ علوم نافعہ کیا ہیں، کون سا علم نافع ہے؟ تو شریعت کے علوم، اور وہ علوم جو شریعت کے لیے مفید ہو۔ اب اس کے علاوہ وہ علوم جو مسلمانوں کو مضبوطی عطا کرے، ہاں، وہ سائنس ٹیکنالوجی کے ہوں، مسلم حکومت ہو تو اس میں جو ہے اس کی قوت اور طاقت بڑھانے کے لیے اعدوا لهم ما استطعتم من قوت و رباط الخیل والی آیت کے مطابق جو ہتھیاروں کا انتظام اور دوسری چیزیں، یہ بھی، اور جیسے جس کی جیسی ضرورت ہے، اب ایک بیمار کا علاج کرنے کے لیے ضرورت ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی ضرورت ہے، تو سارے علوم جو مفید ہیں اس کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ لیکن تمام دنیا میں جو علوم ہے اسی علم کی وجہ سے انسان کو اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ ہاں، آدم کو سجدہ کروایا، فرشتوں کو وہ موقع نہیں ہے بولنے کا، اسی علم کی وجہ سے ملا ہے۔ دنیا کے سارے مفید علوم کی اہمیت ہے، سارے علوم میں سب سے زیادہ اہم علم دین ہے۔ علم دین میں سب سے زیادہ اہم علم عقیدہ اور منہج ہے۔ اگر اس سے آپ اور ہم محروم ہیں تو سمجھ لیجئے کہ دنیا کی سب سے اہم چیز سے ابھی ہم بہت دور ہیں۔ اللہ رب العالمین اس سب سے اہم نعمت کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس علم کو سیکھنے، سکھانے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اس کی برکت سے آج مسلمانوں کی جو بری حالت ہے اس کی سدھار، اور اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد کا حقدار ہمیں بنا دے رب العالمین، اور دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر غفور رحیم۔